پروگرام مذاکرہ کے ساتھ آپ کا میزبان سید فرحت عباس اپنے ساتھی علماء کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام جشن مولود کعبہ کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں علماء اکرام نے بڑے بہترین انداز میں مولا متقیان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹیلی فون لائنز کال کرنے کے لیے اوپن ہیں۔ آپ ہمیں ٹیلی فون کر کے اس جشن میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کا پروگرام جشن مولود کعبہ سے نسبت کیا گیا ہے، تو میں مولا کی شان میں ایک قصیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا، اور اس کے بعد علماء اکرام کی گفتگو جاری رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زمانے کو حاجت روا مل گیا، اے تیرا رجب تیرا رتبہ بڑا، زمانے کو حاجت روا مل گیا، شجاعت امامت سے آراستہ، پیمبر نما پیشوا مل گیا، اے تیرا رجب تیرا رتبہ بڑا، زمانے کو حاجت روا مل گیا۔ ملایا آج کعبے کو مولود اپنا، ہوا آج پورا محمد کا سپنا، ملایا آج کعبے کو مولود اپنا، ہوا آج پورا محمد کا سپنا، خدا کو ولی مصطفیٰ کو وسیع، تو شیعوں کو ہے رہنما مل گیا، خدا کو ولی مصطفیٰ کو وسیع، تو شیعوں کو ہے رہنما مل گیا، اے تیرا رجب زمین خوش ہوئی بو ترابا گیا، کہا علم نے میرا بابا گیا، زمین خوش ہوئی بو ترابا گیا، کہا علم نے میرا بابا گیا، نبی محترم نے کہا جھوم کر
مجھے دین کا آسرا مل گیا. نبی محترم نے کہا جھوم کر مجھے دین کا آسرا مل گیا. اے تیرا رجب تیرا رتبہ بڑا زمانے کو مشکل کشا مل گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علماء اکرام کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں ایک دفعہ پھر ملتمس ہوں مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب سے کہ وہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور مولا کی زندگی کے کچھ دوسرے پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالیں. جی قبلہ. جی بہت شکریہ. مولا کائنات علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. جی آپ کہاں لے لیں. جی السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. فضل عباس صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی میں بات کر رہا ہوں. جی کون صاحب؟ فضل توقیر بول رہا ہوں مدینہ سے. جی ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں اللہ پنجن پاک آپ کو زندگی دے. میں آپ کا پروگرام دیکھ کے بہت خوش ہوا. بہت شکریہ. اللہ پنجن پاک آپ کو توفیق دے. مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت شکریہ. والد صاحب مجھے یاد آ گئے میں کہ مولا پنجن پاک میں دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا اتنا اچھا شرف دیا ہے. اتنا اچھا پروگرام آپ انٹرنیشنل لیول پہ کروا رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں آپ کی دعاؤں کی ہر وقت ضرورت ہے. میری ذاتی خواہش تھی میں آپ سے بات کروں. بس میری بات ہو گئی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. بس ہمیں آپ بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. جی قبلہ. جی گجرات سے کالر سے ہمارے ساتھ میرے محترم تو مولا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن میں مختلف ازداد ضدیں جو ہیں وہ جمع ہو چکی ہیں. جی تو ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی ایک شخصیت اگر علم میں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پہلوان نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ہر جو بھی کام انسان کرتا ہے وہ وقت طلب کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ایک نامی گرامی پہلوان ہونا چاہتا ہے تو وہ تو اپنی صحت اور جسمانی حالت کو ٹھیک کرنے پر لگا رہے گا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈ بیٹھ کے ہی وہ لگاتا رہے گا اور اپنے خوراک بہتر کرے گا. اور جو علم میں آگے بڑھنا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر دن رات علم حاصل کرنے کے لیے ہی اس کو وقت دینا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو زاہد ہوتا ہے جو ہر دنیا کی ہر چیز سے کنارہ کش ہو جاتا ہے ظاہر ہے پھر وہ حکومت میں اس طرح سے دلچسپی نہیں رکھتا. تو مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں وہ زاہد ترین انسان ہیں. ان جیسا کوئی زہد میں بلکہ جتنے بھی دنیا میں یہ عرفاء اور زہد رکھنے والے سب آئے تو وہ انہی کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں. اور اسی طرح وہ ایک ہی وقت میں حکومت کے سربراہ بھی ہیں لیکن معیار زندگی ان کا اتنا زہد والا ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کا لباس اور ان کی رہائش اور ان کی غذا اور یہ بالکل اتنی معمولی. اور زندگی کے جس پہلو کو بھی دیکھیں آپ کو ایک مکمل انسان ہر حوالے سے انسان کامل. تو آپ ان کی حکومت میں ایک بشیر ہی تھا ان کا تو ان کے ہاں گئے آپ نے تو دیکھا کہ اس نے بہت بڑا مکان بنایا ہوا ہے. تو آپ اس سے بات کر رہے تھے. اس نے کہا کہ مولا میرا بھائی بھی ہے جو کہ یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو عبادت میں مصروف ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. جب اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ بھی تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اور سارا ایک طرف کر کے کھدر کے کپڑے پہن کے تو چلے گئے باہر جنگلوں میں عبادت کرنے کے لیے. تو اس نے آگے سے کہا کہ جی آپ کا بھی تو معیار زندگی اس طرح سے ہے. تو آپ نے فرمایا تو میری برابری نہ کر اور نہ ہی تو مجھ جیسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ مجھ پر جو ہے وہ پوری مملکت کا بوجھ ہے
لہٰذا میں نے وہ معیار زندگی اپنایا ہے تاکہ میری مملکت میں کوئی بھی شخص اٹھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ مولا میں تو رات کو بھوکا رہا اور آپ نے تو اچھا کھانا کھایا. تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے اپنی مملکت میں وہ معیار زندگی اپنایا تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے. تو لہٰذا آج کے حکمرانوں کو کہاں نصیب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران کس طرح سے اربوں روپیہ لوٹتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو مولا کی عدالت جو ہے، اور میں عدالت کی یعنی وہ تعریف کروں کہ وضع الشیء فی محلہ ہی، عدالت اس کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا، یہ عدالت ہے. اور ظلم جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے عدالت کی وہ مثال قائم کی کہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی. آپ کے بھائی ہیں حضرت عقیل، آپ کے بڑے بھائی ہیں. جی جی. جب آپ کو حکومت ملی تو وہ آئے اور انہوں نے اسپیشل گرانٹ کی اپیل کی کہ آپ کی حکومت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بھتیجوں کا کیا حال ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں. تو آپ نے فرمایا جو مجھے تنخواہ شہریہ ملتا ہے اس میں سے آپ کو مدد کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے، آپ کو اسپیشل گرانٹ دیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو روایتیں ملتی ہیں کہ مولا نے گرم سلاخ کر کے اس کی طرف بڑھائی تو قریب تھا کہ وہ ہاتھ کو چھوتی اور جل جاتا ہاتھ. تو اس نے جلدی سے ہاتھ اپنا پیچھے کھینچا، کہا کہ آپ میرے ہاتھ کو جلانا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تو دنیا کی آگ سے اس طرح گھبرا رہا ہے اور مجھے تو یہ دعوت دے کر کہ میں بیت المال میں خیانت کر کے تجھے دے دوں اور صرف اس لیے کہ تو میرا بھائی ہے اور آخرت کی آگ کو میں لے لوں. تو لہٰذا تو اس آگ سے ڈرتا ہے، مجھے اس آگ کی طرف جو آخرت کی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ اس کو دعوت دیتے ہیں. تو یہ عدل و انصاف ایسا کہ اگر حقیقی بڑا بھائی بھی آ جائے تو پھر بھی وہ بیت المال سے خیانت کرنے والے. جی بے شک. واہ واہ سبحان اللہ. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو ہدایت کے لیے پروگرام چل رہا ہے یہ نمبر نہیں ہے آپ مولانا کا؟ جی 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 آپ آن ایئر ہیں، بات کریں. آپ ٹی وی کی بات بند کریں. جی آپ بات کریں، اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں اور آپ آن ایئر ہیں، بات کریں. جی 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 بولیں. مدد میں آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کو، بہت مبارک. کائنات کا فضائل مناقب بیان ہو رہا ہے. جی تو دل کو تقویت ملتا ہے، خوشی ملتا ہے. آپ لوگ جو مولا کے فضائل مناقب سے ہم سب کو روشناس کر رہا ہے. میں ایک سوال کرنا جی جی چاہتا ہوں. جی جی پوچھیے آپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شب معراج کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا تو جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کی پیارے نبی کے ہمراہ تھے. جب چوتھے آسمان پہ پہنچا تو ایک اونٹ کا قطار جا رہا تھا. تو وہ قطار جا رہا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا تاکہ وہ قطار کو پار نہ کرے، جب وہ ختم ہو جائے تو پار کرے. جی تو انتظار میں تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائے. تو بولا یہ قطار جو جا رہا ہے اس کو تھوڑا ختم ہونے دو، پھر بعد میں جائیں گے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ قطار جو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ستارہ 1000 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے، تو میں نے وہ ستارہ 1000 بار اس کو دیکھا ہے. جی تو یہ قطار جو نہ جا رہے ہیں کبھی ختم ہوا نہیں ہے. تو پھر اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر یہ قطار میں جو سامان لگے ہوئے، کتابیں دفتر لگے ہوئے ہیں، وہ کس کا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے جو قطار جا رہا ہے اس میں جو لگے ہوئے کتابیں دفتر ہے وہ آپ کے بھائی علی کا فضائل مناقب لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ ختم نہیں ہوتا. 1000 سال میں ایک ستارہ جو نمودار تھا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا اس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عرش معظم پہ پہنچا تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے مہمان خانے میں تشریف تھے. تو جو پردے میں سے جو جنت کے میوجات لائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے پیارے رسول کو. تو اللہ کے رسول نے دل میں سوچا کہ میرے ساتھ کوئی کھانے والا ہوتا تو
ریت سے ایک دست مبارک نکلا تو وہ بھی اس جی جی جو میوے کو کھانے لگا تو اس میں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انگوٹھی تھا وہ مولا کائنات امیر جی، المومنین جی، علیہ جی، السلام کی جو جی شب معراج کا جو ذکر فرما رہے تھے ہمارے بھائی وقت کی ہمارے پاس تھوڑی ہم بات جی کمی ہے مولا کی عدالت پر کر رہے تھے جی جی تو میں ایک مولا کا فرمان بیان کر کے جی۔ ختم کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ واللہ لو اعطیت الاکالیم السبعہ بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 7 اقالیم کی حکومت دے دی جائے بما اس کے جو اس میں ہے تو 7 اقالیم کی حکومت دی جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ میں اللہ کی معصیت میں اتنا صرف کروں کہ وہ جو چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے میں ظلم سے اس کے منہ سے وہ چھلکا چھین لوں تو میں 7 اقالیم کی حکومت کو رد کر دوں گا لیکن اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ یہ ان کی عدالت ہے کہ جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سبحان کہ اللہ۔ وہ ظلم علماء کرے۔ اکرام بڑے مفصل انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں مولا متقیان امیر المومنین کی حالات زندگی کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے پروگرام کے لیے، میں قبلہ سے ملتمس ہوں کہ دعا فرمائیں۔ اگر صاحب سے پوچھیں نہیں بسم اللہ آپ تو جی میں تو ابھی وہ ساتھی وقفے کے دوران ہمارے نہیں بھائی کر سکا۔ سکلین نقوی صاحب نے بھی دمام سے کال کی تھی، جی جی ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا اور تمام مومنین و مومنات ناظرین کے لیے دعا فرمائیں۔ بسمک العظیم العظم العزل جل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم سبحان یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں دین اسلام قبول بالا فرما، کفر کو نیست نابود فرما، ہدایت ٹی وی کو مزید ترقی عنایت فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی برادران کال کرتے ہیں اور خصوصاً دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، میرے اللہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ الہی آمین۔ میرے اللہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ قیامت کے دن رسول پاک اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے اللہ مسلمانوں پر نظر کرم فرما الہی آمین۔ اور عراق میں، شام میں، کشمیر میں، یمن میں جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما، الہی آمین۔ اور خصوصاً یمن کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ان کے جو دشمن ہیں پروردگار ان کو ذلیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد و علی میں شکر گزار ہوں مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید فدا حسین بخاری صاحب کا اور حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب کا کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی۔ انشاءاللہ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ اگلے تھرسڈے کو 2 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔